السلام علیکم ڈیئر لسنرز. جی جناب کہیے تو کیا حال احوال ہیں آپ سب کے, کیسے ہیں آپ اور آپ سب کو کہانی کیسی لگ رہی ہے؟ کہانی جو ہے وہ الحمدللہ تیزی سے اختتام کی جانب گامزن ہے اور کافی دلچسپ کہانی ہے. کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ بوریت کا احساس ہو. انشاءاللہ بہت جلد یہ کہانی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اب تقریباً جو ہے وہ آدھی سے زیادہ ایپیسوڈ تو ہو چکی ہیں لیکن ابھی بھی کافی باقی ہیں. بڑھتے ہیں کہانی کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی جانب. تو کہانی کی فرمائش ہم سے کی ہے کومل اقبال نے. کہانی کا نام ہے دستے کوزاگر. مصنفہ ہیں فوزیہ یاسمین. قسط نمبر 25. رومیلا کو گھر پر ڈراپ کرنے کے بعد آلیان شاہد اور نوید کے ساتھ پلان کے مطابق آگے کہیں چلا گیا. آج شام وہ سب گاؤں جا رہے تھے. اس حوالے سے نانی اماں اور ماموں وغیرہ ہوٹل سے چیک آؤٹ کر کے ریاض گوہر کے گھر ہی آ گئے تھے. چنانچہ گھر میں ایک میلہ سا لگا ہوا تھا. رومیلا کو یہ ماحول بہت پسند تھا. ان تمام بزرگوں اور کزنز کی موجودگی میں رومیلا کو ریاض غفار کی فیملی کا اکھڑا ہوا رویہ محسوس کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا کیونکہ بریرہ نے ابھی تک اس سے ایک لفظ بات نہیں کی تھی. مگر رومیلا یہ سوچ کر خود کو تسلی دے دیتی کہ اس کی نئی شادی ہوئی ہے. تمام سسرالیوں کے بیچ میں وہ خاص طور سے اس سے کیا مخاطب ہو. مگر شگفتہ غفار کا رویہ اسے چیخ کر احساس دلاتا کہ انہوں نے محض زبردستی اسے بہو کی حیثیت سے قبول کیا ہے. ان کی آنکھوں میں اس کے لیے ایسی نفرت بھری تھی کہ رومیلا ان کی طرف دیکھنے کی ہمت ہی نہیں کرتی. بس ایک ریاض غفار کا رویہ قدرے نارمل تھا. بہت جوش و خروش اور رگاوٹ تو ان کے انداز میں بھی نہیں تھی. بڑا ہی رسمی سا طریقہ ہوتا تھا ان کے مخاطب ہونے کا. مگر باقی سب کے مقابلے میں یہ نپا تلا انداز بھی رومیلا کو گہری تاریکی میں امید کی ایک کرن کی طرح لگتا تھا. پھر دوسرے یہ کہ وہ نمل کی ہدایت کے مطابق چلنے کڑنے اور منہ بسورنے میں اپنی ہمت اور طاقت ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی. بھلے ہی یہ ایک مشکل عمل تھا لیکن وہ مسائل کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا چاہتی تھی جس کے باعث اتنے ڈپریشن میں چلی جائے کہ وہ مسئلہ بھی حل نہ کر سکے جس کو سلجھانا ناممکن ہو. اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ خوش اور مطمئن رہنا اور نظر آنا چاہتی تھی جو کہ نانی اماں کے گھرانے کے سامنے خاصا آسان تھا. اس کی تقریباً تمام ہی لڑکیوں سے دوستی ہو گئی تھی. سبھی خوش مزاج اور ہنسمکھ تھی. رومیلا ان کے ساتھ لگ کر واقعی دیگر سارے رویے اور مسئلے بھول جاتی. اس لیے گاؤں جانے تک کا راستہ کم از کم رومیلا کے لیے بڑا خوشگوار اور یادگار رہا. البتہ اس کی موجودگی میں بریرہ کی ذات بری طرح متاثر ہوئی تھی. وہ اس سے گھل مل نہیں سکتی تھی, نہ ہی کزنز کو اس سے بے تکلف ہونے سے روک سکتی تھی, جس کے نتیجے کے طور پر وہ سر درد کا بہانہ کر کے اس گاڑی میں جا بیٹھی تھی جس میں ماموں جان اور ڈرائیور کے علاوہ صرف سامان رکھا ہوا کہ یہاں خاموشی ہے تو وہ آرام سے سو سکتی ہے. لیکن جب اندر آگ لگی ہو تو کیسا آرام اور کہاں کی نیند. اپنے دامن کے داغدار ہونے کا احساس اسے مسلسل کچوکے لگا رہا تھا. حامد کو پتہ چل جانے کا خوف اسے ڈرا رہا تھا. رومیلا کے لیے نفرت اسے جلا رہی تھی. نانی اماں کے گھر والوں کی رومیلا کے لیے پسندیدگی اسے سراہنا اسے سلگا رہا تھا. شگفتہ غفار کی حالت بھی کم و بیش ایسی ہی تھی بلکہ اس سے بھی بری تھی. ان کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ساری لڑکیوں کو رومیلا کے پاس سے ڈانٹ کر اٹھا دیں جو ان کی بیٹی کی بجائے اس چڑیل کے آگے پیچھے پھر رہی تھی. انہیں ایسا لگ رہا تھا رومیلا نے آتے ہی بریرہ کی جگہ چھین لی ہے. وہ لڑکی اپنی بھابھی کے آنے پر خوش ہونے کی بجائے رومیلا کے گن گا رہی تھی. یہ سب دیکھ کر ان کے سینے پر سانپ لوٹ رہے تھے. وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھ رہی تھی کہ بریرہ ان کے گھر کی لڑکی تھی. اسے بیاہ کر لانے کی خوشی اپنی جگہ مگر اس کی ذات کے پرد کھولنے کا کوئی تجسس نہیں تھا کیونکہ وہ سب پہلے ہی ان پر واہ تھا. دوسرے ان کی اپنی بیٹی سب سے کنارہ کشی اختیار کیے بیٹھی تھی تو کوئی کتنی دیر اس کے پاس بیٹھ سکتا تھا. مگر یہی تو افسوس تھا کہ بریرہ کنارہ کشی اختیار کرنے والوں میں سے تھی ہی نہیں. وہ تو بہت خوش مزاج اور باتونی تھی مگر اس چڑیل اور اس کے بھائی کی وجہ سے ان کی بیٹی کی ساری خوشی ختم ہو گئی تھی. انہیں اس قدر صدمہ تھا کہ ریاض غفار کے سختی سے تنبیہ کرنے کے باوجود وہ رومیلا کے لیے اپنے رویے میں تبدیلی نہیں لا سکی تھی بلکہ انہیں تو ریاض غفار کا اس کے ساتھ نارمل طریقے سے بات کرنا بھی کھٹک رہا تھا. ایک طرف آلیان تھا جس کے رویے کا وہ مشاہدہ نہیں کر پا رہی تھی. ان کی والدہ کے گھر میں پردے کا ماحول تھا چنانچہ تمام لڑکیوں کے ہوتے ہوئے آلیان ان کے پاس آتا ہی نہیں تھا اور بس ایک یہی بات تھی جس کی وجہ سے انہیں اپنے یہاں آ جانے پر خوشی ہوئی تھی. لیکن وہ خوشی اس وقت ملیا میٹ ہو گئی جب ریاض غفار اور شگفتہ غفار کی طرح آلیان اور رومیلا کو بھی آرام کے لیے ایک کمرہ عنایت کر دیا گیا. شگفتہ غفار تو نانی اماں کی چلو سب اپنے اپنے کمروں میں جا کر آرام کرو کی ہدایت پر بے ساختہ بولنے والی تھی. رومیلا آلیان کے کمرے میں نہیں بلکہ ان لڑکیوں کے کمرے میں رہے گی. لیکن بر وقت اپنی بات کے نامناسب ہونے کا احساس انہیں خاموش کرا گیا. ایسی کوئی بات کہہ کر وہ والدہ کی زبردست جھاڑ سننے کے بالکل موڈ میں نہیں تھی اور نہ ہی اپنی بھابھیوں کے سامنے خود کو کوئی ظالم ساز کا خطاب دینا چاہتی تھی. پہلے ہی سب ان کا اکھڑا رویہ محسوس کر رہے تھے. ایسی بات منہ سے نکال کر تو وہ گویا سب کو خود سے بری طرح بدگمان کر لیتی اور پھر ان کی ایک بھابھی تو اب خود ان کی اپنی بیٹی کی ساس بن گئی تھی.
ऐसे में समझदारी का तकाजा तो यही था कि वो अपनी बहू पर जान छिड़कने वाली सास बन जाती, ताकि मुमानी जान भी बरीरा के साथ ऐसी ही बन जाती। लेकिन बाज़ औक़ात इंसान जानते बूझते गलतियां करता है और अकल पर जज्बात को तरजीह देने लगता है। चनाचे शगुफ्ता गफार किसी का भी लिहाज किए बगैर चुभती हुई नजरों से रुमेला को अपने कमरे की जानिब बढ़ता देखती रही। इतना ही बहुत था कि उन्होंने जुबान से कुछ नहीं कहा, मगर उसकी जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि उनकी आंखों से नफरत और हकारत की ऐसी चिंगारियां निकल रही थी कि रुमेला जो सकीना की किसी बात पर हंसते हुए बड़े खुशगवार अंदाज में उसकी रहनुमाई में चल रही थी, ठिठक कर रुक गई। उसे अचानक अपने चेहरे पर इतनी तेज तपश का एहसास हुआ था कि उसकी नजरें खुद ब खुद शगुफ्ता गफार की जानिब उठ गई। फिर तो उसके कदमों को क्या, उसकी हंसी को भी ब्रेक लग गई। शगुफ्ता गफार की सिर्फ जुबान खामोश थी, बाकी उनके तमाम एज़ा उससे अपनी नफरत का खुलकर इजहार कर रहे थे। सकीना ने सिर्फ इतना कहा था कि अब आप भी थोड़ा आराम कर लें, सब मर्द हजरात तो सोने भी लेट गए हैं, आए मैं आपको आपका कमरा दिखा दूं। रुमेला उसकी बात सुनकर उठ गई थी। उसे तो ख्याल भी नहीं था कि उस कमरे में आलियान भी होगा। सकीना उसे अपनी मेडिकल कॉलेज का कोई किस्सा सुना रही थी, जिसे रुमेला के उठने के बाद भी उसने जारी रखा था, और जो रुमेला के लिए इतना दिलचस्प था कि वो बेसाख्ता हंसे जा रही थी। मगर शगुफ्ता गफार के तासुरात देखते ही उसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ था, क्योंकि उस वक्त उनके चेहरे पर फैली बेजारी और हकारत हमेशा से ज्यादा थी। रुमेला बेख्तियार कुछ ना समझने वाले अंदाज में उन्हें देखती चली गई, यहाँ तक कि सकीना को टोकना पड़ा। क्या हुआ भाभी, चले ना? हाँ हाँ, कहाँ चलना है? रुमेला गैर इरादी तौर पर बोली तो सकीना हंस पड़ी। भाई अपना कमरा देख लें और थोड़ा आराम कर लें, लगता है आप कुछ ज्यादा ही थक गई हैं। आप कहें तो मैं आपके लिए चाय भिजवा दूं, आलियान भाई से भी पूछ ले। आलियान के नाम पर रुमेला चौंक उठी, तो गोया वो आलियान के कमरे में जा रही है। एक बार फिर उसकी नजरें शगुफ्ता गफार की तरफ उठ गई, और इस बार वो जिस तरह बोली, रुमेला को समझने में जरा देर नहीं लगी कि वो इसे इस तरह क्यों देख रही हैं। तुम भी कमाल करती हो सकीना, आलियान कोई जाग थोड़ी रहा होगा जो अब बैठकर चाय पिएगा। शादी और सफर की थकान में तो वो तो बिस्तर पर लेटते ही सो गया होगा। खामखा चाय वगैरह बनाकर देने की जरूरत नहीं। बिला वजह चाय पीने के मरहलों में बातों का दौर चल निकलेगा, फिर सोना और आराम करना सब एक तरफ हो जाएगा। वो जिस तरह अंगारे चबाए हुए बोल रही थी, वो रुमेला के लिए नया ना होने के बावजूद नया था। सकीना तो उनकी बात का पस मंजर नहीं समझी, क्योंकि वो बहुत सारी बातों से बेखबर थी, लेकिन रुमेला को बखूबी एहसास हो गया था कि वो उसे क्या बावर कराना चाहती हैं। आलियान कमरे में चाय पीते वक्त भला किससे बातें कर सकता था? रुमेला की मौजूदगी में उसका कोई कजन तो कमरे में आएगा नहीं। फिर आलियान को आराम करना चाहिए और उसे सोने देना चाहिए। चाय और बातों का वक्त नहीं है। ये सारी हिदायतें किसे दी जा रही थी जो शगुफ्ता गफार रुमेला को सुनाना और जताना चाहती थी? वो उसकी समझ में अच्छी तरह आ गया था, मगर उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो ये सब क्यों कर रही हैं। क्यों वो नहीं चाहती कि वो आलियान के साथ जाकर उसके कमरे में रहे? क्यों वो ये चाह रही हैं कि उसके कमरे में जाने से पहले ही आलियान सो चुका हो? रुमेला कितनी ही देर शगुफ्ता गफार को देखती रही, जो खुद भी उसे गुस्से से घूर रही थी। लेकिन सकीना के टोकने पर रुमेला मशीनी अंदाज में घूमती उसके साथ आगे बढ़ने लगी, और जब तक वो तायम्मा के कमरे से निकल नहीं आए, उसे अपनी पुश्त पर शगुफ्ता गफार की नफरत भरी नजरों की तपश महसूस होती रही। यहाँ तक कि वो अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंच गई। एक तवील राहदारी अबूर कर लेने के बावजूद, उनकी नजरों की हदूद से निकल जाने के बावजूद, उनके सामने मौजूद ना होने के बावजूद, उस नफरत भरी नजरों का हिसार उसके गिर्द ही खींचा रहा। रुमेला दरवाजे पर ऐसे खड़ी थी जैसे समझ में ना आ रहा हो कि दस्तक दे या यहीं कहीं कोने में बैठकर रात गुजार दे। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। अव्वल तो सकीना उसके सर पर खड़ी थी, दोयम वो इस घराने की बहू थी, कोई मुलाजमा नहीं जो कहीं भी पढ़कर सो सकती। सकीना तो उसे दरवाजे तक लाकर अपने कमरे की तरफ जाने की बजाय वहां खड़े होकर ऐसे उसके अंदर जाने का इंतजार करने लगी जैसे कमरे में जाकर वो जायजा लेने वाली है कि हर चीज उसकी मर्जी के मुताबिक है या नहीं। रुमेला एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ उसे देखकर बोली, तुम जाओ सकीना, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। सकीना जवाबन एक मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाल कर रह गई, मगर अपनी जगह से हिली तब भी नहीं। आखिर रुमेला गहरा सांस खींचकर अंदर दाखिल हो गई। एक नफरत भरी नजर अभी तक उसका पीछा करती आई थी, और दूसरी नफरत भरी नजरों के लिए वो खुद को तैयार करती कमरे का दरवाजा बंद करके कनखियों से अपने पीछे देखने लगी। और जैसे ही उसे ये अंदाजा हुआ कि कमरे में कोई नहीं है, वो एक पुरसकून सांस खारिज करती पलट गई और दरवाजे से सर बाहर निकालकर सकीना को रुखसत किया। फिर दरवाजा लॉक करके उसे पुश्त टिकाकर बड़े आराम से कमरे को देखने लगी। कमरा खासा कुशादा था। कमरे के साथ बना खूबसूरत टेरेस कमरे को काफी हवादार बना रहा था। कमरे की डेकोरेशन बिल्कुल सादा और नफीस थी, अलबत्ता कमरे के एक तरफ रखे 2 सूट केसेस इस बात की निशानदेही कर रहे थे कि उसका और आलियान का सामान उन दोनों के आने से पहले यहाँ पहुंचा दिया गया है। एकदम रुमेला को ख्याल आया कि वो आलियान के आने से पहले जल्दी से कपड़े बदलकर बिस्तर पर लेट जाए, फिर भले ही नींद आए या ना आए वो उसके आने पर सोती तो बन सकती है।
दूसरे लफ्जों में उसका सामना करने से बच तो सकती है। इस ख्याल के आते ही वो तेजी से सूटकेस की तरफ बढ़ी और उसे जमीन पर लिटाकर खोलने की कोशिश में जाने कैसे बराबर में रखा आलियान का सूटकेस ना सिर्फ गिर पड़ा बल्कि गिरते ही खुल भी गया। शायद उसे ठीक तरह से बंद किए बगैर ही खड़ा कर दिया गया था। तभी रोमेला के हल्के से धक्का लगने पर वो जोरदार आवाज के साथ खुलकर गिर पड़ा। सामान भी शायद उसमें ठूंस कर भरा गया था या फिर बाकायदा पैक करने की बजाय बेतरतीबी से डाल दिया गया था। तभी 2-3 शर्ट और पैंट्स बमा बेल्ट के सूटकेस से आधे से ज्यादा बाहर लटकने लगे। रोमेला ने यह सोचकर सूटकेस का ढकना उठाया कि इन कपड़ों को अंदर करके सूटकेस वापस बंद कर दे कि ऐन उसी वक्त बाथरूम का दरवाजा खोलकर आलियान कमरे में आ गया। वो जिस तरह तौलिए से सर पहुंचता हुआ बाहर निकला था वो उसके नहाकर निकलने को जाहिर कर रहा था। रोमेला उसे पहले से कमरे में मौजूद देखकर चंद लम्हों के लिए साकत हो गई। खुद आलियान के हाथ सर रगड़ते हुए एक ही हरकत पर जामिद हो गए। रोमेला को कमरे में देखने से ज्यादा आलियान को उसे अपने सूटकेस में घुसा देखकर हैरानी हुई थी। उसे ये तो मालूम था कि रोमेला उसी के कमरे में ठहरेगी और इस बात पर कोई तबसरा या एतराज करके वो सबको चौंकाना नहीं चाहता था। अलबत्ता वो रियाज गफ्फार की बात पर अमल करते हुए उसके साथ अपना रवैया बेहतर नहीं कर सकता था, जबकि रियाज गफ्फार ने सख्ती से कह दिया था कि उसे रोमेला के साथ हर हाल में बहुत अच्छे तरीके से पेश आना है, जो कि उसके बस की बात नहीं थी। चुनाचे वो उसके कमरे में आने से पहले नहाकर सोने के लिए लेट जाना चाहता था। माहौल से फरार के लिए इसके पास उस वक्त और कोई रास्ता नहीं था और इसी जल्दबाजी में उसने अपने कपड़े वगैरह निकाले और सूटकेस बगैर लॉक किए बंद करके खड़ा कर दिया था। उसे कतई उम्मीद नहीं थी कि लॉक खुला देखकर रोमेला फौरन मौका का फायदा उठाते हुए सूटकेस की तलाशी लेना शुरू कर देगी। नतीजे के तौर पर आलियान बगैर कोई हरकत के मुंह खोले और आंखों में शदीद हैरानी लिए उसे देखता चला गया, जैसे समझते हुए रोमेला पर घड़ों पानी गिर गया। वो जल्दी जल्दी कपड़े ठूंसकर सफाई देने की कोशिश करने लगी। वो पता नहीं ये सूटकेस कैसे गिर गया और खुद ही खुल भी गया। मैंने कुछ नहीं किया। रोमेला जिस तरह खजालत के साथ हाथ चलाते हुए कपड़े अंदर रखने की नाकाम कोशिश कर रही थी, उसे देखते हुए आलियान तौलिया सोफे पर डालता उसके करीब चला आया। आप छोड़ दे, मैं बंद कर देता हूँ, आलियान ने संजीदगी से कहा। मगर रोमेला उसकी आंखों में फैले तहय्युर का मतलब बखूबी समझ गई थी। वो ये सोच रहा था कि वो जानबूझकर उसके सूटकेस में घुसकर उसकी तलाशी ले रही है और यह बात उसे बुरी तरह शर्मिंदा कर गई थी। तभी वो आलियान के कहने पर ध्यान दिए बगैर अपना काम जारी रखते हुए सूटकेस जबरदस्ती बंद करने की कोशिश करती रही। चनाचे आलियान को उसके पास जमीन पर 2 जानू बैठना पड़ा, मगर रोमेला ने अपनी कार्रवाई जारी रखी। वो किसी भी तरह सूटकेस को बंद करने पर कमर बस्ता थी। आलियान बैठा तो था उसे रोकने के लिए, मगर उसकी घबराहट और तेजी देखते हुए चुपचाप उसे देखता रहा, जो सारे कपड़े डालने के बाद अपनी पूरी कुवत लगाकर सूटकेस का ढकना बंद करने के दर पे थी। उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि जबरदस्ती के ठूंसे कपड़े किनारों से बाहर निकल रहे हैं और इसी वजह से सूटकेस का ढकना बंद नहीं हो पा रहा, और यही चीज आलियान को उसे बगौर देखने पर मजबूर कर गई थी। वो इतनी नर्वस क्यों थी? जो इंसान बहुत बड़े बड़े गलत काम करने का आदी हो, वो किसी गैर मामूली सी गैर इखलाकी हरकत पर इतना शर्मिंदा हरगिज नहीं हो सकता। जिस किस्म के खानदान से वो ताल्लुक रखती थी, वहां इखलाकी इक़दार क्या होंगी, ये समझना आलियान के लिए मुश्किल नहीं था। ऐसे लोग तो बड़ी से बड़ी बात पर भी अपनी गलती नहीं मानते, फिर ये इतनी छोटी सी बात पर क्यों पानी पानी हो रही है? क्या ये एक्टिंग कर रही है? बस आलियान उसके चेहरे से यही अखज़ करने के लिए उसे देख रहा था। रोमेला को जब बिल्कुल कामयाबी हासिल नहीं हुई सूटकेस बंद करने में, तो उसके हाथ ढीले पड़ने लगे और तभी उसे आलियान की खुद पर जमी नजरों का एहसास हुआ तो वो बिल्कुल ही साकत हो गई। आलियान की जानिब देखे बगैर ही उसे अंदाजा था कि उस वक्त उसकी आंखों में रोमेला के लिए नफरत या बेजारी नहीं है, बल्कि वो उसका मुशाहिदा कर रहा है। यह अंदाजा होते ही रोमेला का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बड़ी हिम्मत करके आलियान की जानिब देखा। उसे मतवज्जा होता देखकर भी आलियान ने अपनी नजरों का जाविया बदला नहीं, और ये बात रोमेला के लिए हैरानकुन होने के साथ साथ एक बिल्कुल मुख्तलिफ तजर्बा साबित हुई थी। वो उससे शर्माना या कतराना नहीं चाह रही थी, तभी अपना एतमाद बहाल रखने के लिए उसकी तवज्जो दूसरी जानिब मबजूल कराने के लिए अटक अटक कर बोली, आप बंद कर देंगे, मुझसे तो नहीं हो रहा। उसके कहने पर आलियान कुछ देर उसकी शक्ल देखता रहा, जहां उसके ड्रामा करने के कोई आसार नहीं थे, बल्कि वो वाकई शर्मिंदा लग रही थी। बल्कि इस शर्मिंदगी में अब गुलाबियां घुलने लगी थी, जो कि आलियान के लिए खासा मुनफरिद मंजर होने के साथ साथ दिलचस्प भी था। उसके सभी रुखसार पर बार बार साया फिगन होती उसकी घनी स्याह पलकें आलियान गैर इरादी तौर पर देखता चला गया, तो रोमेला जो पूरा वजन सूटकेस पर डालकर उसे बंद करने में हलकान हो रही थी, उस पर से हटते हुए एक झटके से सीधी हो गई। उसकी इस हरकत से आलियान की महवियत में खलल पड़ गया, तो वो चौंका तो नहीं, अलबत्ता संभलते हुए कहने लगा, जब ये सूटकेस आपने जानबूझकर नहीं खोला तो फिर इतनी शर्मिंदा क्यों है? इंसान घबराता उस वक्त है जब उसके दिल में चोर हो। आलियान का लहजा बड़ा सादा सा था, उसमें कोई तंज नहीं था, और अगर होता भी तब भी रोमेला उसके सामने इस वक्त छुई मुई सी हो गई थी। वो इन एहसासात के ज़ेरे असर उस तंज के पस मंजर को समझ भी नहीं सकती थी, इसीलिए बड़े धीमे लहजे में बोली,
صرف دل کا چور انسان کو گھبرانے پر مجبور نہیں کرتا، بلکہ لوگوں کی نظروں میں اپنا غلط امیج بنتا دیکھ کر بھی انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر میرے جیسے لوگوں کے لیے تو یہ برداشت کرنا بہت مشکل ہے کہ کوئی میرے بارے میں غلط رائے قائم کرے اور مجھے ویسا سمجھے جیسی میں نہیں ہوں۔ رومیلا خلاف توقع بڑی وضاحت سے بولی، آپ کو کیسے پتا کہ میں نے آپ کے بارے میں کوئی غلط رائے قائم کر لی ہے؟ عالیہ نے بے اختیار پوچھا تو رومیلا جو اس کے سامنے سے اٹھ کر صوفے پر جا کر بیٹھنے کا ارادہ کر رہی تھی، ٹھٹک کر اپنی جگہ ہی رک گئی۔ اس کے سوال سے یہی ظاہر تھا کہ وہ اس کے بارے میں واقعی کچھ غلط سوچ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اسے یہ بھی لگا تھا کہ عالیہ کا اشارہ صرف اس سوٹ کیس کی طرف نہیں ہے، بلکہ اس سوال کا پس منظر کچھ اور ہے۔ وہ بے اختیار عالیہ کی جانب دیکھنے لگی، جس کی سوالیہ نظریں رومیلا کے چہرے پر لکھی تھیں۔ آپ کے دیکھنے کے طریقے سے ہی پتا چل گیا تھا کہ آپ سوچ رہے ہیں میں نے جان بوجھ کر آپ کا بیگ کھولا ہے تلاشی لینے کے لیے، جبکہ میں ایسی حرکتیں نہیں کرتی۔ اس پل رومیلا کے لہجے میں بلا کا اعتماد تھا۔ کچھ ثانیوں کے لیے وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے چلے گئے، پھر آخر رومیلا ہی پلکیں جھپکاتی اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ پہلے تو عالیہ نے ہاتھ بڑھایا سوٹ کیس کے کناروں سے نکلتے کپڑے اندر کرنے کے لیے، مگر دوسرے ہی پل ارادہ ملتوی کرتا رومیلا کے پیچھے ہی کھڑا ہو گیا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر بال بنانے لگا۔ رومیلا کو اس کے اس طرح خاموش ہو جانے کی امید نہیں تھی۔ وہ چاہتی تھی وہ اس کے اندازے کی تردید کر دے اور کہہ دے کہ اس نے رومیلا کے متعلق ایسا کچھ نہیں سوچا، مگر اسے چپ دیکھ کر آخر رومیلا صوفے پر بیٹھتے ہوئے خود ہی بول پڑی، کیوں، میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا نا؟ عالیہ ہاتھ روک کر آئینے میں اس کے عکس کو دیکھنے لگا۔ مجنڈا کلر کی قمیض پر لائٹ پنک کلر کی کڑھائی کے ساتھ وہ کڑھائی کے ہی ہمرنگ شلوار دوپٹے میں ملبوس گزشتہ دنوں کے مقابلے میں خاصی نکھری ہوئی لگ رہی تھی۔ یہ فرق نانی اماں کے گھرانے کے ساتھ وقت گزارنے کا نتیجہ تھا یا عالیہ نے اس پر غور ہی آج کیا تھا؟ عالیہ سمجھ نہ سکا۔ البتہ برش ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر اس کی طرف پلٹتے ہوئے کہنے لگا، نہیں، تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے، میں واقعی یہی سوچ رہا تھا۔ حالانکہ اس چھوٹے سے سفر میں بیگ میں کپڑوں کے علاوہ اور بھلا کیا رکھ سکتا ہوں؟ اس لیے اسے لے کر کسی کا متجسس ہونا اور اسے کھنگالنے کی کوشش کرنا بڑی حماقت ہے۔ رومیلا کو اس کے جواب سے مایوسی ہوئی تھی۔ کاش وہ مروتاً ہی کہہ دیتا کہ نہیں، وہ اس کے متعلق اتنی منفی سوچ نہیں رکھتا، لیکن اس نے تو صاف کوئی کی انتہا کر دی تھی۔ رومیلا کی خاموشی نے عالیہ کو اتنا تو احساس دلا دیا تھا کہ اس کے جواب نے رومیلا کو دکھ پہنچایا ہے، لیکن بھلا وہ اپنے کہے پر شرمندہ کیسے ہوتا؟ لہٰذا وہ بڑے مطمئن انداز میں بیڈ کی طرف بڑھ گیا کہ تبھی رومیلا سنجیدگی سے بولی، اپنا سوٹ کیس لاک کر دیجئے، کل صبح اگر کوئی چیز آپ کو نہ ملی تو آپ یہی سوچیں گے کہ میں نے چرا لی، چاہے وہ چیز کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو اور جسے چرانا نری حماقت ہو۔ عالیہ کے قدم یکلخت تھم گئے۔ کچھ دیر اپنی جگہ کھڑے رہنے کے بعد وہ پلٹ کر اسے دیکھتے ہوئے بولا، اس کی ضرورت نہیں، جو کچھ تم اور تمہارا بھائی ہتھیار چکے ہیں اس کے بعد اس سوٹ کیس میں چوری کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں۔ رومیلا کچھ چونک سی گئی، میں سمجھی نہیں، اس میں نہ سمجھنے والی کون سی بات ہے؟ جب سب کچھ پہلے ہی سے تمہیں مل چکا ہے تو چوری چھپے کچھ نکالنے کی کیا ضرورت ہے، وہ بھی سوٹ کیس میں سے جس میں کپڑوں اور ڈیوڈرنٹ وغیرہ کے علاوہ کچھ خاص ہے بھی نہیں۔ عالیہ نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ رومیلا ہنوز اسے الجھی ہوئی نظروں سے دیکھتی رہی۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ عالیہ اس پر طنز کر کے اسے کیا جتانا چاہتا ہے، جبکہ عالیہ نے اسے خاموش دیکھ کر بستر پر سینے کے بل لیٹ گیا اور منہ دوسری طرف کر کے اسے مکمل طور پر شب بخیر والا اشارہ دے دیا، مگر اس کی کہی بات اور اس کا لب و لہجہ ایسا نہیں تھا جسے آسانی سے نظر انداز کیا جا سکتا۔ رومیلا اس کے نظر انداز کرنے کو نظر انداز کرتی پوچھنے لگی، میں نے اور میرے بھائی نے آپ سے کسی سٹامپ پیپر پر سائن تو نہیں لے لیے جو آپ ہمارے لیے اس طرح ہتھیانے کا لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ ابرار بھائی نے اگر آپ کو اپنی اور آپ کی دوستی کا واسطہ دے کر شادی کے لیے مجبور کیا تھا تو یہ سراسر ان کے حالات کی مجبوری تھی۔ اگر آپ اس شادی سے خوش نہیں تھے تو آپ انکار کر دیتے۔ اس طرح احسان جتانے سے تو یہی بہتر ہے نا کہ انسان ڈھیٹ بن کر ایک بار منع کر دے۔ رومیلا کی بات کسی تیر کی طرح عالیہ کو لگی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے بستر پر اٹھ بیٹھا۔ تمہارے بھائی جیسے گرے ہوئے انسان کو میرے دوست ہونے کا شرف حاصل ہو ہی نہیں سکتا، کچھ آ کے اس کی دوستی کا پاس کر کے میں اس کی بہن سے شادی کر ڈالوں۔ عالیہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ اس پل وہ بھول گیا تھا کہ ریاض غفار نے کتنی سختی سے اسے رومیلا کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کے لیے کہا تھا۔ رومیلا اس کا انداز اور اس کی گفتگو دونوں ہی نہیں سمجھی تھی، البتہ اس کا اس طرح تیش میں آ جانا رومیلا کو تھوڑا خائف کر گیا تھا۔ اس کے لہجے کی یہ نرمی ہی تو تھی جو رومیلا اب تک اس سے اتنے آرام سے باتیں کر رہی تھی، ورنہ وہ تو عالیہ کے سامنے آنے سے بھی کتراتی تھی۔ لیکن جو کچھ عالیہ نے کہا تھا اس کی وضاحت طلب کرنا سخت ضروری تھا۔ رومیلا اپنی ہمتیں جمع کر کے کہنے لگی، کیا آپ ابرار بھائی کے دوست نہیں ہیں؟ اور اگر نہیں ہیں تو آپ اس اچانک شادی کے لیے کیوں تیار ہو گئے؟ اتنا اہم فیصلہ اس طرح جلد بازی میں بغیر کسی ٹھوس بنیاد کے تو نہیں ہو سکتا۔ رومیلا کی بات پر عالیہ کا تنفس بڑھتا چلا گیا، تبھی دانت پیستے ہوئے بولا، اتنی انجان کیوں بن رہی ہو جیسے تمہیں کچھ خبر ہی نہ ہو؟ مجھے واقعی کچھ نہیں پتا آپ میرے بھائی کے لیے اس طرح کے الفاظ کیوں استعمال کر رہے ہیں،
और फिर आप सब घर वालों का रवैया तो ऐसा है जैसे मैं खुद से आपके घर आकर बैठ गई हूँ। जिस तरह तुम आई हो उसे खुद से घर आकर बैठ जाना ही कहते हैं, भले ही हम सब खुद तुम्हें रुखसत करा के क्यों ना लाए हों। आलियान का लहजा हद दर्जा तल्ख हो गया। थोड़ी देर पहले वो जिस अंदाज में मुखातिब था अब उसका शायबा तक उसकी गुफ्तगू में नहीं था। रमीला को अपना जहन माऊफ होता लग रहा था। वो बेख्तियार सोफे से उठकर बेड के नजदीक चली आई। इतना तो मैं समझ गई हूँ कि इस शादी के पीछे आपकी कोई मजबूरी पोशीदा थी, लेकिन वो मजबूरी क्या थी इसका मुझे बिल्कुल इल्म नहीं। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि आप अबरार भाई के दोस्त हैं और मेरी शादी टूट जाने पर उन्होंने अपने दोस्त से मदद मांगी। और झूठ मत बोलो, तुम सब जानती हो, और बिलफर्ज अगर नहीं जानती तब भी तुम अपने भाई की ही तरह हो। तुम्हारे नजदीक दूसरे की इज्जत और उसका वकार अपनी ख्वाहिशों और जरूरतों के सामने कुछ भी नहीं है। तुम लोगों को जो चाहिए बस वो चाहिए, बाकी उसके नतीजे में दूसरे के ऊपर क्यामत गुजर जाती है तो गुजर जाए तुम्हारी भला से। तुमने और तुम्हारे भाई ने ये शादी यही सोचकर की है कि आगे चलकर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे ये ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रहने वाले हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अपने जख्म को वक्त गुजरने के साथ भर लेते हैं। मैं उनमें से हूं जो अपने जख्म पर आए खुरंड को रोज खुरचते हैं ताकि वहां से रोज खून निकले और जख्म रोज हरा हो जाए। आलियान बिस्तर से उतरकर रुमेला के ऐन मुकाबिल आ खड़ा हुआ था। रुमेला उसकी बात तो नहीं समझ रही थी, मगर उसकी आंखों से टपकती नफरत और जहर उगलती जुबानों से हरासा कर गई थी। वो आंखों में आई नमी को तेज तेज पलकें चिपकाकर अपने अंदर उतारने की कोशिश करने लगी। ऐसा क्या किया है मेरे भाई ने जो आप हम लोगों के बारे में इतनी बुरी राय कायम किए बैठे हैं? रुमेला ने खुश्क होते लबों पर जुबान फेरते हुए पूछा। मेरे सामने अनजान बनने की एक्टिंग मत करो। तुम्हारे जैसे घटिया लोग अच्छे और ऊंचे घरानों से रिश्ता जोड़ने और उनके पैसे बटोरने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसीलिए ऐसी साजिशें तुम्हारा पूरा घराना मिलकर करता है। लेकिन तुम लोगों को ये नहीं पता कि तुम्हारा वास्ता जिस शख्स से पड़ा है वो बहुत टेढ़ी खीर साबित होने वाला है। बहुत पछतावा होगा तुम्हारे भाई को मेरे साथ दुश्मनी मोल लेने पर। आलियान का लहजा चट्टानों जैसा सख्त था। रुमेला इतनी रोहासी हो गई थी कि उससे मजीद कुछ बोला ही नहीं गया। वो डबडबाती नजरों से आलियान के चेहरे पर फैली दुरुस्तगी और जलाल को देखती रही। उसकी आंखों में तैरते आंसू का आलियान पर भला क्या असर होना था। अलबत्ता रियाज गफार का झिड़कना उसे बेख्तियार याद आ गया। तभी मजीद कुछ कहने का इरादा मुलतवी करता बेड की तरफ पलट गया, मगर अगले ही पल कुछ ख्याल आने पर वो उसकी तरफ घूमते हुए कहने लगा, तुम चाहो तो मेरे इस रवैये की शिकायत अपने भाई से कर सकती हो। उसने बार बार यही कहकर तो धमकाया है कि तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं भी कोई बेवकूफ नहीं हूँ। मुझे मालूम है वो सिर्फ हमें डराकर ब्लैकमेल कर सकता है, मगर इस राज पर से पर्दा नहीं उठा सकता, क्योंकि जैसे ही ये राज फाश होगा सब खत्म हो जाएगा। अल्लाह ना करे, लेकिन अगर एक बार बरीरा घर वापस आ बैठी तो तुम्हारा पत्ता साफ होना भी यकीनी है। तब तो मैं तुम्हारा और तुम्हारे भाई का वो हशर करूंगा कि तुम लोग मौत की तमन्ना करोगे। और अबरार इतना बेवकूफ नहीं है कि इसी तुर्क के पत्ते को फेंक दे जिस पर उसने पूरी बाजी सजाई है। लेकिन फिर भी अगर तुम चाहो तो बता दो अबरार को कि मुझे इस घर में किसी ने भी कबूल नहीं किया है और ना ही कभी करेगा। यहाँ सब लोग एक जैसे मौके का इंतजार कर रहे हैं जब ये सब मुझसे जान छुड़ा सकें और मुझे और आपको अपने अपने अंजाम पर पहुंचा सकें। आलियान के मुंह से निकला एक एक लफ्ज रोमेला के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहा था। आखिर उसमें जब्त का यारा ना रहा और उसकी आंखों से दो मोटे मोटे आंसू छलक कर उसके रुखसार पर आ ठहरे। आलियान उन आंसुओं पर एक सफाक सी नजर डालता एक झटके से मुड़ गया। बिस्तर पर लेटकर उसने रोमेला की जानिब पीठ करते हुए तकिया सर के नीचे से निकालकर अपने मुंह पर रख लिया। रोमेला उसकी पुश्त को देखते हुए बेआवाज रोने लगी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई उसे इतनी नफरत कर सकता है कि उसे घर से निकालने के लिए किसी मौका का इंतजार कर रहा हो। उन सब की बेरुखी उसके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था, मगर यहाँ तो सब उसके वजूद से खार खा रहे थे और इससे जान छुड़ाना चाहते थे। उन सब के अंदर तो जहर भरा हुआ था। इस जहर को वो कैसे पिएगी, कब तक पिएगी और क्यों पिएगी? आखिर अबरार भाई ने ऐसा क्या किया है जो वो सब उसकी और अबरार भाई की जिंदगी मौत से भी बदतर बना देना चाहते हैं? एक के बाद एक सवाल उसके अंदर सर उठा रहा था। वो पूरे 15 मिनट तक अपनी जगह से हिले बगैर, यहाँ तक के पलक भी झपकाए बगैर आलियान को गैर इरादी तौर पर देखते हुए रोती रही। लेकिन जब उसके हलक में कांटे पड़ने लगे और उसे लगा कि अब उसकी सिसकी निकलने ही वाली है, तब वो दोनों हथेलियों से चेहरा रगड़कर साफ करने लगी। आलियान के करीब ही साइड टेबल पर पानी का जग और गिलास ढका रखा था। अपनी हिम्मत जमा करके एक जरा सी भी आहट पैदा किए बगैर वो गिलास पानी का गटागट चढ़ा गई। कई गहरे गहरे सांस लेने के बाद जब उसे लगा कि वह पहले से काफी बेहतर है, तब उसने अपने पर्स में से मोबाइल निकाला और टेरेस में आ खड़ी हुई। एक ठंडे खुशगवार झोंके ने उसका खैर मकदम किया तो उसकी हालत मजीद बेहतर हो गई। वो टेरेस हवेली के वसीओ और इस लान की जानिब था, जहां जलती हल्की हल्की बत्तियां तमाम मकीनों के कमरों में चले जाने की निशानदेही कर रही थी। मगर उसे पता था कराची में अभी कोई भी नहीं सोया होगा, बल्कि उसके घर में तो अभी रात का खाना भी नहीं खाया गया होगा।
اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس نے ابرار بھائی سے بات کرنے کے لیے ان کا موبائل نمبر ملا ڈالا۔ خلاف توقع پہلی ہی گھنٹی پر انہوں نے فون اٹھا لیا۔ ہیلو رومیلا، تم اس وقت؟ خیریت تو ہے نا؟ ابرار بھائی کی آواز میں پریشانی کا عنصر واضح تھا۔ رومیلا نے محسوس تو کیا مگر گلا کھنکارتے ہوئے حشاش بشاش لہجے میں ایسے بولی جیسے ان کا خیریت پوچھنا ایک عام سی بات ہو۔ جی بھائی بالکل خیریت، میں گاؤں آ گئی ہوں، کھانا وغیرہ بھی کھا چکی ہوں، بس اب سونے لیٹ رہی تھی تو سوچا آپ لوگوں کو بتا دوں کہ سفر ساتھ خیریت کے کٹ گیا۔ چلو اچھا ہوا، باقی سب لوگ کیسے ہیں؟ ہاں باقی سب بھی ٹھیک ہیں، رومیلا سرسری انداز میں بولی، لیکن اسے اندازہ ہو گیا تھا ابرار یہ سب سرسری انداز میں نہیں پوچھ رہا۔ وہ پچھلے 3 دنوں سے اسے صرف کرید رہا تھا، اب بھی اس کا طریقہ ایسا ہی تھا، شک و شبہات سے بھرپور۔ سب کا رویہ کیسا ہے؟ اب تک تو سب بے تکلف ہو گئے ہوں گے۔ رومیلا نے ایک گہرا سانس کھینچ کر موضوع پر آنے کی کوشش کی۔ جی کافی بے تکلف ہو گئے ہیں، بہت باتیں کی ہیں سب نے، بلکہ صرف باتیں ہی نہیں، بہت منت سماجت بھی کی ہے۔ عالیان کی باتوں سے رومیلا اتنا تو سمجھ ہی گئی تھی کہ ابرار نے ان لوگوں کو بریرہ کے ذریعے بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے اور اس شادی پر انہیں راضی کسی دھمکی پر کیا ہے کہ وہ بصورت دیگر بریرہ کا گھر اجاڑ دے گا۔ چنانچہ رومیلا اس ساری معلومات کو سیڑھی بنا کر قدم اٹھانے لگی۔ اس کی بات پر حسب توقع ابرار چونک کر بولا، منت سماجت؟ ہاں آپ نے جس قسم کی دھمکیاں دی ہیں اسے سن کر وہ لوگ منت سماجت نہ کرے تو کیا پیٹرول چھڑک کر مجھے جلانے کی کوشش کریں گے؟ رومیلا کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہونے لگا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا کہا ہے ان لوگوں نے تم سے؟ ابرار ایک دم طیش میں آ گیا۔ بھئی کہنا کیا ہے، اب وہ لوگ تو یہی سمجھ رہے ہیں نا کہ میں بھی آپ کے ساتھ اس سازش میں شریک ہوں، چنانچہ وہ لوگ اس راز کو راز رکھنے کی کوشش میں خوشامد میں لگے ہوئے ہیں، اور اسی خوشامد کے دوران ان لوگوں کے منہ سے جو باتیں نکلی ہیں اس سے مجھے سب پتا چل گیا کہ آپ اور عالیان کوئی دوست ووست نہیں ہے، اور یہ کہ آپ نے عالیان کو اس شادی کے لیے کیسے مجبور کیا ہے۔ رومیلا اصل سنجیدگی سے بول رہی تھی، ویسے بھی اس کے اور ابرار کے بیچ کوئی شوخی اور مذاق والا رشتہ نہیں تھا، دونوں شروع سے ہی ایک دوسرے سے بہت لیے دیے رہتے تھے، اس لیے اس وقت ابرار کے ذہن میں ذرا بھی نہیں آیا کہ رومیلا صرف اندھیرے میں تیر چلا رہی ہے۔ وہ یہی سمجھا کہ وہ ساری حقیقت سے واقف ہو گئی ہے، تبھی ایک دم تل ملا گیا، تو گویا ان گھٹیا لوگوں کے پیٹ میں کوئی بات ٹکی نہیں، 2 دن میں ہی تم پر ساری اصلیت فاش کر دی۔ مجھے سوچنا چاہیے تھا، وہ تمہارے سامنے مظلوم بننے کے لیے مرچ مسالہ لگا کر اس کہانی کو سنائیں گے ضرور، مگر مجھے لگا بھلا اپنی بدنامی کا ڈھنڈورا کون پیٹتا ہے، لیکن یہ لوگ بھی۔ ابرار بھائی کو شدید کوفت ہو رہی تھی، رومیلا کے کوئی بھی سرا ہاتھ نہیں آیا تھا، وہ سوچ میں پڑ گئی کہ ان سے کس طرح اگلوائے۔ وہ عالیان یا اس کے گھر والوں کے متعلق کچھ ایسا نہیں کہہ سکتی تھی کہ ابرار ان سے بدظن ہو جائے، کیونکہ اتنا تو وہ سمجھ ہی گئی تھی کہ ابرار نے ان لوگوں کو دھمکی دی ہے کہ وہ سب رومیلا کا خیال رکھیں۔ اگر ابرار کو لگتا کہ وہ سب رومیلا کو پریشان کرنے یا تانے مارنے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں، تب تو وہ اور زیادہ دھمکیوں پر اتر آئے گا۔ چنانچہ وہ ان کا دامن صاف رکھتے ہوئے بہت سوچ سمجھ کر بولی، بدنامی کے ڈر سے ہی تو ان کے منہ سے سب کچھ نکلا ہے، ورنہ میں تو جان ہی نہ پاتی کہ آپ نے۔ رومیلا نے سوچا تھا وہ کہے گی آپ نے مجھے منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑا، لیکن اس سے پہلے ہی ابرار نے اس کی بات کاٹ دی۔ ہاں بدنامی کا ڈر، بڑا بدنامی کا ڈر ہے نا، جو شادی میں سب ناک بھون چڑھائے بیٹھے تھے۔ وہ تو میں نے عالیان کے باپ سے 2 ٹوک بات کی تب وہ لوگ لائن پر آئے ہیں، ورنہ تمہارے ولیمے میں تو ان لوگوں نے ہمیں خوب نیچا دکھایا ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ سب تمہیں پتا چلے، لیکن خیر اب جب کہ تم جان ہی گئی ہو تو ہم کھل کر بات کر لیتے ہیں۔ اب تم مجھے کھل کر بتاؤ، ان لوگوں کے بالکل دباؤ میں مت آنا، ان کی بہن کی ایسی کمزوری میرے ہاتھ میں ہے کہ وہ تمہارے سامنے چوں تک نہیں کر سکتے۔ آخر کسی لڑکی کا اغوا ہونا ہمارے معاشرے میں کوئی معمولی بات تھوڑی ہے۔ ابرار بگڑے ہوئے انداز میں کہتا چلا گیا۔ اغوا؟ رومیلا کے منہ سے اچنبے کے عالم میں نکلا۔ ظاہر ہے 2 دن گھر سے غائب رہی ہے، بے شک میں نے اس کے ساتھ کوئی نازیبا حرکت نہیں کی، لیکن یہ تو صرف میں جانتا ہوں نا، بریرہ کے سسرال والوں کو تو ایسا کوئی علم نہیں۔ انہیں جب پتا چلے گا کہ بریرہ اپنی زندگی کے چند شب و روز گھر سے باہر گزار کر آ رہی ہے، تب وہ لوگ اس کی شکل پر تھوکنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ رومیلا کو اپنی سماعت پر ہتھوڑے برستے محسوس ہو رہے تھے۔ ابرار کی باتوں سے جو کہانی اس کی سمجھ میں آ رہی تھی وہ اس کے لیے ناقابل یقین تھی، گویا ابرار نے بریرہ کو اغوا کر کے عالیان کو رومیلا سے شادی پر مجبور کیا تھا۔ اتنی گھٹیا اور نیچ حرکت کر کے بھی ابرار فخریہ کہہ رہا تھا کہ میں نے بریرہ کے ساتھ کوئی نازیبا حرکت نہیں کی، یعنی کسی لڑکی کو حبس بیجا میں رکھنا ابرار کی نظر میں کوئی معیوب بات ہی نہیں تھی۔ وہ ابھی بھی خود کو عظیم اور شریف ہی سمجھ رہا تھا، ساری دنیا کے سامنے اس کے کردار کو مشکوک کر دینا نازیبا حرکت نہیں۔ رومیلا کا سر چکرانے لگا، بے اختیار اس نے ٹیرس کی گرل کو مضبوطی سے پکڑ لیا، مبادا وہ غش کھا کر گر ہی نہ پڑے، جبکہ ابرار اس کی حالت سے بے خبر غصے سے منہ سے جھاگ اڑاتے ہوئے بولتا رہا، میں نے عالیان کے گھر والوں سے صاف کہہ دیا، رومیلا کو اگر ذرا بھی تکلیف ہوئی تو میں بریرہ کے گھر والوں کو ساری سچائی بتا دوں گا۔ کوئی بھی شریف خاندان ایسی لڑکی کو بہو کی حیثیت سے قبول نہیں کر سکتا۔ اگر انہیں اپنی بہن کا گھر بسائے رکھنا ہے تو انہیں تمہیں بھی عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر میں رکھنا ہوگا۔
عزت، احترام، آپ کو ان لفظوں کا مطلب پتا ہے؟ رومیلا کی آواز کی لغزش اس کے شدید صدمے میں ہونے کو بخوبی ظاہر کر رہی تھی۔ ابرار کچھ چونک سا گیا۔ آپ کسی کی عزت سے کھیلیں گے اور ان سے امید رکھیں گے کہ وہ آپ کی بہن کو اپنی عزت بنا لے، تو ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی ان سب کی نظروں سے اتنا گرا دیا ہے کہ وہ صرف مجبوری میں مجھے برداشت کر سکتے ہیں، لیکن میری عزت کبھی نہیں کر سکتے۔ رومیلا کی آنکھوں سے ہی نہیں، اس کی آواز تک سے دکھ ٹپکنے لگا تھا۔ فضول بکواس مت کرو، اگر تم ان کے رویے میں ذرا بھی سرکشی دیکھو تو فوراً مجھے بتا دینا۔ میں نے کہا نا، وہ تمہیں ذرا بھی تکلیف نہیں دے سکتے، میں انہیں، وہ مجھے تکلیف دیں یا نہ دے، اس سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ آپ نے میری شادی صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے کی ہے۔ شہر کے بہت بڑے دولت مند خاندان کی بہو بنا کر آپ نے گلفام کے سامنے کیا چیلنج پورا کر دیا۔ بس اب میں جیوں یا مروں، اس سے آپ کو کیا؟ رومیلا پھٹ پڑی۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ اتنے اچھے خاندان کے ایسے ہیرا جیسے لڑکے سے تمہاری شادی کی ہے، تمہیں تو میرا احسان مند ہونا چاہیے۔ کس بات کا احسان مند؟ رومیلا تڑک کر بولی۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس طرح زبردستی انہیں شادی پر مجبور کر کے آپ نے مجھے بہت خوش کر دیا ہے؟ وہ لوگ مجھے کبھی دل سے قبول نہیں کریں گے۔ میرے لیے میری عزت نفس ان تمام عیش و آرام سے زیادہ قیمتی ہے۔ معاشی لحاظ سے میں یہاں چاہے جتنے مرضی عیش کر لوں، لیکن کسی کے ماتھے پر پڑی ایک شکن میرا سارا ذہنی سکون درہم برہم کر دے گی۔ رومیلا کے آنسوں میں روانی آتی جا رہی تھی، مگر ابرار کو اس کے نظریے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اس کی بات سمجھنا تو کیا، سننا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ اپنے ہی کہے گیا، یہ سب صرف اور صرف تمہارے ذہن کا فطور ہے جو تم کسی کے ماتھے کی شکن برداشت نہیں کر سکتی۔ سسرال اور شوہر کے گھر میں لڑکی کو ہزار باتیں اپنی مرضی کے بغیر برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اگر وہ تمہیں بہت ارمانوں سے بھی بیاہ کر لے کر گئے ہوتے، تب بھی وہ ساری زندگی تمہیں سر آنکھوں پر بٹھانے والے نہیں تھے۔ ہمارے معاشرے کی شادیاں تو کمپرومائز پر مبنی ہوتی ہیں، پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ یہ شادی ان لوگوں نے مرضی سے کی ہے یا مجبوری سے؟ پھر تمہاری فطرت بھی ایسی ہے کہ تم اپنی خدمت اور صبر سے ان لوگوں کے دل میں جگہ بنا لو گی۔ باقی کچھ باتیں اگر مرضی کے خلاف ہوئی بھی ہیں تو اگر معمولی ہوں تو نظر انداز کر دینا، اور اگر شدید ہوں تو مجھے بتانا۔ میں کہہ رہا ہوں نا، میرے پاس ٹرم کارڈ ہے، یہ تمہیں ذرا بھی ڈاؤن نہیں کر سکتے۔ ابرار کی بے نیازی سے کہنے پر رومیلا کا غصہ دو چند ہو گیا۔ وہ ایک دم بفر کر بولی، اس خوش فہمی میں مت رہیں کہ آپ کے پاس کوئی ٹرم کارڈ ہے۔ آپ صرف ان لوگوں کو دھمکا سکتے ہیں، عملی طور پر کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ جس دن آپ نے اس راز کو فاش کیا اسی دن آپ کا کارڈ آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ اس دن بریرہ کا جو انجام ہوگا سو ہوگا۔ سب سے پہلے تو آپ کی خود کی بہن آپ کے گھر واپس آ بیٹھے گی، لیکن آپ کو تو اس کی بھی فکر نہیں ہوگی کہ بہن طلاق کا داغ لیے واپس دہلیز پر لوٹ آئی ہے۔ آپ کو پہلے بھی میرے وجود کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، سو اب بھی نہیں پڑے گا۔ رومیلا کا لہجہ بولتے بولتے رند گیا تو اس نے ابرار کو کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر ہی فون بند کر دیا۔ ابرار نے تو محض انا کی ایک جنگ لڑی تھی اور بظاہر جیت بھی گیا تھا۔ مرزا صاحب اور گلفام کے سامنے تکبر اور تفاخر سے اس نے جو بھی کہا وہ لفظ بہ لفظ سچ ہو گیا۔ اب اگر ساری زندگی رومیلا گھسٹ گھسٹ کر جیتی ہے یا کچھ عرصے بعد یہ شادی ختم ہو جاتی ہے، ابرار کو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ گلفام نے اسے چیلنج کیا تھا کہ 2 دن کے اندر کسی اچھے گھرانے کا رشتہ تو آپ کو ملے گا نہیں، آپ رومیلا کی شادی میرے ساتھ ہی کر دیں، لیکن اس کی یہ بات غلط ثابت ہو گئی تھی۔ محض 2 دن کے بعد ابرار نے اس کی شادی ایک ایسے شخص سے کر دی جس کا ساتھ کسی بھی لڑکی کے لیے کسی احساس سے کم نہ ہوگا۔ رومیلا سست روی سے چلتی عالیان کے بستر کے پاس آ گئی۔ وہ بہت گہری نیند سو رہا تھا، شاید وہ ایسے ہی سوتا ہوگا یا سفر اور ذہنی اضطراب کے بعد تھک کر ایسے ہی نیند آتی ہوگی۔ کس قدر ذہنی کرب سے گزرے ہوں گے یہ سب لوگ 2 دن کے اندر اندر، کس قدر تغیر ہوا ہوگا ان لوگوں کی زندگی میں۔ کسی شریف گھرانے میں لڑکی کا اغوا ہو جانا گھر والوں کے لیے ڈوب مرنے کے برابر ہوتا ہے۔ ایسے میں اگر اس لڑکی کی شادی سر پر ہو تو گھر والوں کی پریشانی کا کیا عالم ہوگا، اس کا تصور بھی رومیلا کے لیے مشکل تھا۔ چنانچہ جب ابرار نے تاوان میں عالیان کو رومیلا سے شادی کرنے کا کہا ہوگا تو فیصلہ کرنے میں کسی بھی غیرت مند بھائی کو ایک لمحہ نہیں لگے گا۔ یہی عالیان نے کیا۔ گھر کی عزت بچانے کے لیے وہ فوراً رومیلا کو اپنی عزت بنا کر لے آیا، لیکن اب آگے کیا ہوگا؟ رومیلا بے اختیار عالیان کو دیکھنے لگی، جس کا آدھے سے زیادہ چہرہ تکیے کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ لیکن پہلی بار عالیان کو دیکھنے پر رومیلا نے اس کے چہرے سے زیادہ اس کے چہرے کے تاثرات پر غور کیا تھا، جن میں اتنی سختی اور سنجیدگی پوشیدہ تھی کہ چہرے کی ساری جاذبیت کہیں دب گئی تھی۔ مگر آج یہ جاننے کے بعد کہ اس کے کمزف بھائی کے مقابلے میں ایک یہ بھائی ہے جس نے بہن کی عزت اور اس کا گھر بچانے کے لیے خود کو بھی بیچنے سے گریز نہیں کیا، رومیلا کے دل میں اس کی عزت و احترام کو 1000 گنا بڑھا گیا تھا۔ وہ صرف ظاہری طور پر وجیح نہیں تھا، بلکہ اس کا باطن اس سے بھی خوبصورت تھا، جو اتنا کچھ ہونے کے باوجود نہ صرف رومیلا کو اپنے نکاح میں لے کر اپنے گھر لے آیا تھا، بلکہ اس کے ساتھ صرف رویے کے کھردرے پن کے علاوہ کسی وحشیانہ رویے کا مظاہرہ بھی نہیں کیا تھا۔ اگر اس کی جگہ ابرار ہوتا تو کیا اپنی بہن کے لیے اتنی بڑی قربانی دیتا؟
وہ تو اپنی بہن کے اغوا کا ڈھنڈورا پیٹ کر مجرم کو اس کے انجام تک پہنچانے کے ڈرامے میں مصروف ہو جاتا اور یہ بھی نہ سوچتا کہ سب کر کے نقصان کس کے حصے میں آ رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں عالیان کا رویہ تو لاکھ بہتر تھا۔ پتہ نہیں کتنی نفرت بھری ہوگی اس کے دل میں رومیلا کے لیے، وہ تو محض زبان سے زہر اگل سکا تھا، وہ بھی اس لیے کہ رومیلا نے اتنی بات کر لی تھی، ورنہ وہ یہ سب بھی نہ کہتا کہ اس کے کہے ہر لفظ کا حساب اس کی معصوم بہن کو دینا پڑے گا۔ کیا بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں؟ رومیلا عجیب سی حسرت لیے عالیان کے بے سود وجود کو دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر بہنے لگی تھی، مگر اس کے ہونٹوں سے ایک سسکی بھی نہیں نکلی تھی۔ جب اس کے اپنے سگے بھائی نے اس کی ذات کو رول دیا تھا تو یہ لوگ تو اسے جو بھی کہیں کم ہیں، بلکہ ایک طرح سے تو ان سب نے اپنی نفرت کا کھل کر اظہار نہیں کیا تھا۔ کس قدر کٹھن مرحلے سے گزر رہے تھے یہ سب، جس شخص سے کراہیت آ رہی ہو اسی کی شکل ہر وقت اپنے سامنے برداشت کرنا، اور وہ بھی ایسے کہ ارد گرد لوگوں کو احساس بھی نہ ہو، کسی آزمائش سے کم نہیں تھا یہ سب۔ اس کے ساتھ اب تک جو کچھ بھی ہوا وہ اس کے لیے ان لوگوں کو مکمل طور پر حق بجانب سمجھ رہی تھی، مگر اس کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان کے رویے کی جائز بدصورتی کو برداشت کرنے کے لیے پہاڑ جیسا حوصلہ کہاں سے لائے۔ نمل اور سنبل رکشا میں اپنے اپنے گھر تو پہنچ گئیں، لیکن ان دونوں کا ہی ذہن جیسے یونیورسٹی میں ہوئے سانحے پر اٹک کر رہ گیا تھا۔ نمل کو سمیر کا سب کے سامنے نمل کو اپنی گرل فرینڈ کہنا سخت زہر لگا تھا۔ اس نے مکمل تہیہ کر لیا تھا وہ آئندہ سمیر کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھے گی، بلکہ اس کی پچھلی کچھ حرکتوں کی وجہ سے وہ سمیر کے ساتھ مکمل قطع تعلق کر لینے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اتنے ہلکے انسان کو وہ اپنے مطلب کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ پھر اس کے دوست نے اس کے سامنے خرم کی تصویر اپنے موبائل سے لی اور وہ اس بےہودہ حرکت میں بھی اس کے ساتھ شامل رہا، یہاں تک کہ مار پیٹ پر اتر آیا۔ اسے رہ رہ کر سمیر کی حرکتوں پر غصہ آ رہا تھا اور یہ سوچ کر غصہ کوفت میں تبدیل ہو رہا تھا کہ وہ اس شخص کے ساتھ اپنا سکینڈل بنا رہی تھی خرم کو جلانے کے لیے۔ اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے خرم زوبیا کو اس کے مقابل لے آیا اور زوبیا کو اس اذیت سے گزرنا پڑا۔ جانے اسے کیا ہوا تھا جب وہ خرم کے دوستوں کو دیکھ کر چیخ پڑی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ خرم سے زوبیا کی خیریت پوچھ لے، لیکن اسے ڈر تھا کہ کہیں خرم اس کے فون کرنے کو کوئی اور رنگ نہ دے دے۔ وہ اسے کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ یہ نہیں سوچنا کہ نمل زوبیا کی طرف سے فکر مند ہے، بلکہ وہ یہ سوچتا کہ اس کا حربہ کامیاب رہا۔ نمل اسے زوبیا کے ساتھ دیکھ کر خود کو غیر محفوظ محسوس کرنے لگی، تبھی اسے رابطہ بڑھانے کے لیے زوبیا کے بہانے فون کر رہی ہے، ورنہ اسے زوبیا کی کیا فکر، حالانکہ اس کی فطرت ایسی تھی کہ اسے سب کی فکر رہتی تھی۔ یہ اور بات تھی کہ اس بات سے سنبل بھی متفق نہیں تھی۔ گھر پہنچنے کے بعد اس نے بھی نمل سے خوب بحث کی تھی۔ وہ خرم کی حمایت نہیں کر رہی تھی۔ جو شخص اپنے منہ سے کہہ چکا ہو کہ میں نے محض انتقاماً تم سے منگنی کی ہے تمہارے تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے، اس شخص سے کوئی بھی لڑکی خوشی خوشی کیسے شادی کر سکتی تھی؟ نمل کا خرم سے منگنی توڑنے کی خواہش رکھنا سنبل کی نظر میں بالکل جائز تھا، مگر خرم کو تپانے اور سلگانے کی تمام کوششیں سنبل کی نظر میں سراسر حماقت اور بے وقوفی تھی، جس کے نتائج بھی خود نمل کو ہی بھگتنے تھے اور جس کی ابتدا ابھی سے ہو گئی تھی۔ ایک تو وہ یونیورسٹی میں اپنا تماشا بنا رہی تھی سمیر سے دوستی کر کے، دوسرے خرم کو بھی اکسا رہی تھی کوئی انتہائی قدم اٹھا لینے پر جو نمل کے حق میں ہی نقصان دہ ہونے والا تھا۔ نمل اس سے متفق تھی بھی اور نہیں بھی۔ سنبل کی باتیں غلط نہیں تھی، مگر اس کے مشورے ضرور غلط تھے۔ اس کا کہنا تھا خرم کے معاملے میں بالکل خاموش رہو، وہ کچھ کہتا بھی ہے تو نظر انداز کر دو، ایک وقت ایسا آئے گا جب وہ خود تنگ آ کر اسے زج کرنا چھوڑ دے گا۔ نمل کو یقین تھا خرم ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ اول تو اس میں اتنا صبر نہیں تھا کہ وہ خرم کے طنز کے نشتروں کو خاموشی سے سہ لیتی۔ دوسری بات یہ کہ خرم اس کی خاموشی کو اس کی ہار سمجھ کر اور بھی مغرور ہو جائے گا، جو کہ نمل بالکل برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ چنانچہ یہ تو ممکن نہیں تھا، البتہ ایک چیز اس نے طے کر لی تھی اور وہ تھا سمیر سے قطع تعلق، جو اسے ہر حال میں کرنا تھا۔ زوبیا کو ہوش آیا تو اس نے خود کو اسپتال میں پایا۔ نرس اس کے بائیں ہاتھ میں لگی ڈرپ نکال رہی تھی۔ وہ خالی خالی نظروں سے نرس کو دیکھنے لگی، جو اسے ہوش میں آتا دیکھ کر اس کی خیر خیریت پوچھنے لگی تھی۔ تبھی عائشہ اختر کی آواز پر وہ چونک کر گردن گھما کر اپنے دائیں جانب دیکھنے لگی۔ کیسی ہو جانو، اب کیسی طبیعت ہے؟ وہ بہت محبت سے پوچھ رہی تھی۔ مجھے کیا ہوا تھا؟ زوبیا خالی اور ذہنی کے عالم میں بولی۔ تم بے ہوش ہو گئی تھی، کیا ہوا تھا یونیورسٹی میں؟ ایک کوندہ سا زوبیا کے ذہن میں لپکا اور جیسے اسے سب یاد آ گیا۔ وہاں ایک لڑکے کو دیکھ کر اسے لگا جیسے شائستہ خالہ اس پر حملہ کر دیں گی، لیکن وہ تب بے ہوش نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس نے کچھ اور دیکھا تھا، تب اس کے حواس اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ اسے یاد آ گیا تھا وہ اس لڑکے کو دیکھ چکی تھی، ایک بار نہیں بلکہ کئی بار اس نے اپنے سامنے مجسم اسے نہیں دیکھا تھا، مگر اس کی تصویر دیکھی تھی۔ پین اور پینسل کے بنے مختلف سکیچز میں وہ اس کی شکل دیکھ چکی تھی۔ وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ عائشہ اختر نے اس کا کندھا ہلا کر اسے چونکا دیا۔ تم کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ تم ٹھیک تو ہونا؟ وہ تفکر بھرے انداز میں بولی۔ جی میں ٹھیک ہوں، بس ذرا کمزوری ہو رہی ہے۔ زوبیا نے پر وقت خود کو سنبھال لیا۔
انہیں کچھ بتانا بیکار تھا۔ جو انسان بات سمجھنا تو درکنار سننا بھی نہیں چاہتا ہو، اس سے اپنا مسئلہ ڈسکس کرنا حماقت ہی تھی۔ چنانچہ اس نے صرف اتنا ہی کہا کہ ایک دم چکر آ گیا تھا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ البتہ رات کو اپنے موبائل پر خرم کی کال آنے پر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ بے اختیار اسے نمل کی باتیں یاد آ گئیں کہ خرم نے شرط جیتنے کے لیے اس کا نمبر لیا تھا۔ ایک پل کو اس کا دل چاہا فون کاٹ دے، لیکن دوسرے پل اسے لگا کہ اگر وہ اپنا مسئلہ خرم سے نہیں کہے گی تو کس سے کہے گی؟ کم از کم ایک بار اس سے بات کر کے پوچھ تو لے کہ نمل کی باتوں میں کتنی سچائی ہے۔ یہی سب سوچتے ہوئے اس نے کال ریسیو کر لی۔ اب آپ کیسی ہیں زوبیہ؟ خرم کا لہجہ نہایت سنجیدہ تھا۔ زوبیہ صرف ٹھیک ہوں کہہ کر خاموش ہو گئی۔ کیا ہوا تھا؟ کیا آپ کو وہ لڑکا دوبارہ نظر آیا تھا؟ خرم کے سوال پر زوبیہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر ہونٹ کاٹتے ہوئے بولی، کیا وہ لڑکی واقعی آپ کی منگیتر ہے جو میری میز پر آ کر بیٹھ گئی تھی؟ اب کی بار خاموش ہو جانے کی باری خرم کی تھی۔ وہ پریشان نہیں ہوا تھا، البتہ سوچ میں پڑ گیا تھا کہ اب اس کا اگلا سوال کیا ہوگا۔ ہاں وہ میری منگیتر ہے، خرم نے کہا تو اس نے وہی پوچھ لیا جس کی خرم امید کر رہا تھا۔ تو پھر وہ آپ کے بارے میں ایسا کیوں کہہ رہی تھی کہ آپ نے شرط جیتنے کے لیے میرا نمبر لیا ہے؟ اچھا فرض کرو اگر میں نے شرط جیتنے کے لیے تمہارا نمبر لیا تھا تو مجھے وہ ساری باتیں کیسے پتا چلی جو میں نے پوچھی تھی؟ اور اگر میں شرط جیت چکا ہوں تو اب میں تمہیں کیوں فون کر رہا ہوں؟ خرم انتہائی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ زوبیہ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو گئی تو خرم رسانیت سے کہنے لگا، تم یونیورسٹی وغیرہ کے ماحول کو نہیں جانتی، اور کیونکہ تم خود آج کل کی لڑکیوں جیسی نہیں ہو اس لیے تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ آج کل لڑکیاں اپنے منگیتروں کو کس کس طرح پریشان کرتی ہیں۔ وہ تمہیں میرے ساتھ دیکھ کر کچھ اور ہی سمجھ بیٹھی۔ اسے معلوم تھا میں تم سے پیلس ہوٹل میں ملا تھا، چنانچہ اس نے ایسی بات کہی کہ تم مجھ سے بدظن ہو کر مجھ سے قطع تعلق کر لو۔ حالانکہ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، تمہارے مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں۔ خرم کی آخری دو باتوں میں ذرا جھوٹ نہیں تھا۔ وہ جس طرح اسے اپنے ساتھ یونیورسٹی لے گیا تھا اور وہاں جا کر وہ جس طرح بے ہوش ہو گئی تھی، اس سے خرم کو احساس جرم پریشان کرنے لگا تھا۔ بھلے ہی اس نے موبائل توڑ دیا تھا جس میں اس کی زوبیہ کے ساتھ تصویر لی گئی تھی، لیکن اور جانے کتنے لوگ ہوں گے جو خاموشی سے اس منظر کو موبائل کے کیمرے میں قید کر چکے ہوں گے۔ اس کے علاوہ جب ساری یونیورسٹی کے سامنے وہ اسے خاصے نازیبا انداز میں گاڑی تک لے گیا تو پھر اس سے کیا فرق پڑا تھا کہ تصویر یا مووی بننے کی صورت میں وہ سب بھی اس گھٹیا سکینڈل سے واقف ہو جائیں گے جو وہاں موجود نہیں تھے۔ وہ صرف اسے اپنے ساتھ یونیورسٹی لے جانا چاہتا تھا، مگر اس کے چلا کر بے ہوش ہو جانے پر خرم کو اس کے ذہنی طور پر بیمار ہونے کی نزاکت کا احساس ہوا تھا۔ وہ سوچنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن گاڑی میں جو کچھ نمل نے کہا تھا وہ بھی اسے شرمندہ کر گیا تھا۔ وہ صرف زوبیہ کے ساتھ جا کر آ جاتا تو بات الگ تھی، لیکن وہ زوبیہ کو اٹھا کر گاڑی تک لے کر گیا۔ وہ واقعی بہت معیوب تھا۔ وہ نمل کے منہ پر تو نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن اب ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچنے پر اسے لگ رہا تھا کہ نمل اور سنبل کا ساتھ چلنا زوبیہ کے کردار کو پامال ہونے سے بچا گیا تھا۔ اپنی تو اسے پرواہ نہیں تھی، لیکن لوگ کیا سوچ رہے ہیں اپنے لیے تو وہ ہو کیئرز کے مقولے پر یقین کرتا تھا۔ لیکن ایک ایسی لڑکی کے کردار کو مشکوک کرنا جس سے اس کی کوئی دشمنی نہ ہو اس کی سرشت میں نہیں تھا، اسی لیے وہ اس کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ کم از کم اس کی بات سن کر اسے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کا موقع ضرور دینا چاہتا تھا۔ اور زوبیہ اتنی زیادہ ڈپریس تھی کہ اسے خرم کی بات کا یقین کرنا ہی تھا۔ ویسے بھی اس کی بات میں وزن تھا کہ وہ یہ سب کیسے جانتا ہے کہ کوئی سایہ اس گھر میں ہے وغیرہ۔ چنانچہ زوبیہ نمل کی باتوں کو خرم اور نمل کی آپس کی لڑائی کا رد عمل سمجھتے ہوئے بہت ٹھہر ٹھہر کر کہنے لگی، آپ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے کیونکہ اس مسئلے کا کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا۔ اب جو میں نے یونیورسٹی میں دیکھا ہے اور جو میری سمجھ میں آیا ہے وہ میں آپ سے کہوں گی تو آپ بھی یہی کہیں گے، یہ کیا بکواس ہے؟ زوبیہ کے لہجے میں ہچکچاہٹ تھی۔ تم بتاؤ تو صحیح، میں ایسا کچھ نہیں کہوں گا، خرم بولا۔ میں نے جس لڑکے کو دیکھا تھا وہ شائستہ خالہ کا قاتل ہے، زوبیہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی۔ کیا؟ خرم کی واقعی کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ ہاں اسی نے شائستہ خالہ کو مارا ہے، کیونکہ میرے پاس شائستہ خالہ کے بنائے ہوئے مختلف سکیچز ہیں، ان میں کئی صفحوں پر ایک ہی منظر ہے کہ دو لڑکے ایک قبر کھود رہے ہیں، وہ شائستہ خالہ کی قبر کھود رہے ہیں، اور ان دو لڑکوں میں ایک یہی تھا جسے میں نے دیکھا تھا۔ زوبیہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ خرم کی بے یقینی کوفت میں بدلنا شروع ہو گئی۔ اسے اپنے آپ پر غصہ آنے لگا۔ وہ کیوں ایک پاگل لڑکی کی مدد کرنے چل پڑا تھا؟ اس کے ذہن میں تو جو بھی آ جاتا وہ کہہ دیتی، اس کی باتوں میں کوئی ربط، کوئی دانش مندی پوشیدہ تھوڑی تھی۔ زوبیہ جس لڑکے کو دیکھ کر تم بے ہوش ہوئی تھی وہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، پڑھاتا نہیں ہے۔ شائستہ خالہ کی موت کے وقت تو وہ بچہ ہوگا، بلکہ کیا پتہ پیدا ہی نہ ہوا ہو، خرم نے بور ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں خرم، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں یہ وہی لڑکا ہے۔ کاش میں آپ کو وہ سکیچز دکھا سکتی جس جگہ پر وہ قبر کھود رہے ہیں۔ وہ جگہ کوئی فارم ہاؤس جیسی ہے، وہ بہت بڑا فارم ہاؤس ہے، وہاں استبل ہے، بلکہ نہیں، پیڑ نہیں، درخت ہے، ایک بہت بڑا درخت جس کے آس پاس کی ساری زمین کچی ہے، جہاں کوئی گھاس وغیرہ بھی نہیں ہے۔
वहीं उस दरख्त के साथ बने फार्म हाउस की दीवार के पास वो लड़का शाइस्ता खाला की लाश को दफना रहा है। उन स्केचेस पर कोई रंग नहीं होता, फिर भी मैं यकीन से कह सकती हूँ उस दीवार पर लाइट ग्रीन कलर हुआ है और उस दीवार के ऊपर उसी की हमरंग ग्रिल लगी है। शायद कभी किसी वक्त स्केचेस बनाते शाइस्ता खाला ने मेरी कलर पेंसिल भी यूज की होगी, इसीलिए मुझे लगता है कि वहाँ ग्रीन कलर हुआ था। ज़ोबिया बोलती रही और खुरम बेयकीनी के आलम में घिरा सब सुनता रहा। हमीद के वालिद जद्दी पुश्ती रईस आदमी थे। उनका अपना फार्म हाउस था जो खुरम ने सैकड़ों बार देखा हुआ था। वो यकीन से कह सकता था कि ज़ोबिया उसी फार्म हाउस का जिक्र कर रही है। ठीक ऐसी ही दीवार और उसके ऊपर लगी ग्रिल खुरम को अच्छी तरह याद थी, मगर उसका दिमाग इस बकवास को कबूल करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। भला ये क्यों कर मुमकिन है कि ज़ोबिया की वो खाला जो ज़ोबिया के पैदा होने से पहले मर गई हो, उनका कातिल हमीद हो जो उस वक्त पैदा भी ना हुआ हो। देखो ज़ोबिया, खुरम ने एक बार फिर उसे समझाने की कोशिश की, मगर उस पर एक ही जान बरपा था। वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थी। खुरम, मैं मानती हूँ कि वो उस वक्त पैदा नहीं हुआ होगा, लेकिन ये वही लड़का था, या फिर हो सकता है ये अपने वालिद या किसी चचा से बहुत मुशाबे हो और वो स्केचेस इसके किसी रिश्तेदार के हों। मगर फिर भी मुझे यकीन है कि उसका शाइस्ता खाला की मौत से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। मैं जानती हूँ, बस इस तरह किसी फार्म हाउस का पता लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम उस जगह तक पहुंच गए तो मुझे यकीन है आज इतने साल बाद भी हम शाइस्ता खाला की कब्र खोदेंगे तो उनकी बोसीदा हड्डियां वहां जरूर निकल आएंगी। अगर हम उन हड्डियों से उनकी मौत के मुतालिक कुछ पता नहीं भी कर सके, तब भी ये तो मालूम हो जाएगा ना कि शाइस्ता खाला को कत्ल करके उनकी लाश को इस तरह एक वीरान और सुनसान जगह में दफना दिया गया था। ज़ोबिया बड़े जोशो खरोश से बोल रही थी। खुरम खामोशी से उसकी बात सुनता रहा। उसकी दो बातें अपनी जगह दुरुस्त थीं। वो हमीद को ही देखकर चिल्लाई थी और हमीद के ही वालिद का ठीक ऐसा फार्म हाउस था। बेक वक्त उसकी दो बातों में इतना बड़ा इत्तेफाक नहीं हो सकता। अगर उसका अंदाजा सही था और हमीद की जगह उसके वालिद या किसी चचा वगैरह इस सारे मसले का सबब थे, तो वो लाश बरामद करने के साथ साथ उनके जुर्म का पोल भी खोल सकते थे। खुरम, मैं आपके साथ एक बार फिर यूनिवर्सिटी चलना चाहती हूँ। स्टोर रूम में रखी वो तस्वीर चाहे मैं ना देख सकूं, लेकिन उस लड़के को तलाश करना चाहती हूँ। मुझे पता करना है कि वो कौन है और उसका ताल्लुक किस घराने से है। ज़ोबिया का अंदाज बड़ा मुस्तरिब सा था, जैसे सब कुछ आज अभी और इसी वक्त कर लेना चाहती हो। तुम्हें यूनिवर्सिटी दोबारा जाने की जरूरत नहीं, खुरम बेइख्तियार सख्ती से बोला। इससे पहले कि ज़ोबिया उसके लहजे पर गौर करती या चौंकती, उसने खुद को फौरन संभाल लिया और कुछ सोचते हुए कहने लगा, मैं उस लड़के का ही नहीं बल्कि उस फार्म हाउस का भी पता कर लेता हूँ, लेकिन फिर तुम्हें मेरे साथ उस फार्म हाउस पर चलना होगा जहाँ शाइस्ता खाला की लाश दफन है।